السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں، پروفیسر قاری عبد المنان سیکم۔ آج کی اس درس میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 8واں پارہ ہے، شروع ہو رہا ہے پارہ، اور آیت نمبر جو ہے 111 سے لے کر 115 تک میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور ہم اگر نازل کرتے ان پر فرشتے، آسمان سے ان کے لیے فرشتے آ جاتے، بتاتے کہ یہ اللہ کا نبی، اس کو مانو۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرتے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز ہم ان کے لیے زندہ کر کے ان کے سامنے لے آتے۔ ما كانوا ليؤمنوا، وہ نہیں ایمان لاتے، انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ الا ان يشاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ ولكن اکثرهم يجهلون، لیکن اکثریت ان میں سے وہ جاہل تھے۔ وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا، یعنی وہ شریر انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ یوحی بعضهم الى بعض، وہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں جن سے فریب دیا جائے، فریب دینے والی باتیں سکھاتی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، تراشتے ہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ مائل ہوں آپ کے دل ان کی ملمہ شدہ باتوں کی طرف، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور اس کو پسند کریں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ تم بھی ان کے جو برے کام ہیں ان میں ملوث ہو جائیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا تلاش کرتے ہو اللہ کے علاوہ منصف؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ذات جس نے اتارا تمہارے اوپر کتاب کو مفصل، واضح تفصیل کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، پوری ہوگی تیرے رب کی بات، صدقاً، سچی ہے، وعدلا، اور انصاف والی ہے،
لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کے کلمات کو، اس کی بات کو بدل نہیں سکتا، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہ 8واں پارہ سورہ انعام جو ہے نا یہ شروع ہو گئی ہے۔ تو سورہ انعام پیچھے سے جو کہ چل رہی ہے اس کا ترجمہ، لیکن آج 8واں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں اردو زبان میں، میرے پروگرام یہ ان تک آپ شیئر کریں۔ الحمدللہ یہ میں نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج 8واں پارہ میں نے شروع کر لیا ہے، اور میری کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، امید ہے 1-2 سال لگ جائیں گے، اور پورا قرآن جو ہے نا میں یہ آپ کے سامنے یہ ترجمے کے ساتھ پیش کروں، جو بھی جہاں سے چاہے ترجمہ پڑھنا چاہے اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔